بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع حفظ قرآن سے لے کر 25ویں سال تک کی امامت تراویح کا سفر۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کی اس آڈیو کا مقصد اللہ کی رضا اور اپنے جونیئرز کے لیے حفظ قرآن کے بعد توازن رکھنا اور گائیڈ لائن دینا مقصد ہے۔ اکثر یہ بات تجربے میں دیکھی گئی کہ حفظ قرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جب حفظ قرآن کا مرحلہ آیا، میری عمر تقریباً 7 برس تھی، تو والدین نے جامعہ مسجد تاجدار مدینہ گلشن کالونی فیصل آباد میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور استاد ذی وقار الحاج حافظ قطب الدین سیالوی صاحب نے والد صاحب کو ہدایت کی کہ جب کوئی حافظ بنتا ہے تو اس کا ذہن قرآن کریم بار بار پڑھنے سے گرم ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں ان کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ بڑی محبت سے استاد محترم نے پڑھایا۔ استاد محترم کی قرآن سے بے پناہ محبت تھی۔ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے قبر میں بھی میری ایسے ہی کلاس لگی ہوئی ہو اور وہاں پر بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ وفات کے وقت لوگوں نے دیکھا ان کا چہرہ مبارک پر نور کی برسات ہو رہی تھی۔ سب نے سبحان اللہ کا ورد جاری کر دیا۔ والدین اور بہن بھائیوں نے بھی بہت لاڈ پیار اٹھائے، حافظ صاحب کہہ کر پکارتے۔ قرآن کریم اتنی عزت دیتا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھنے پر ہی سب نے حافظ صاحب کہنا شروع کر دیا۔ والدہ محترمہ فجر کے وقت اٹھا کر مسجد میں بھیجتی اور چھٹی کے وقت راہ تک رہی ہوتی کہ بیٹے کی چھٹی کا ٹائم ہے، دروازے پر منتظر ہوتی۔ یہ ان کی کمال محبت اور شفقت تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ خوراک کا بھی خاص خیال رکھتی، بادام کھلاتی، چاروں مغز کھلاتی اور دیگر اشیاء۔ جب حفظ کا ٹیسٹ ہوتا تو دوران سیشن جب بھی حفظ کا ٹیسٹ ہوتا تو میرے کلاس فیلوز مجھے کہتے شاہ جی پہلے آپ ٹیسٹ دینے جائیں۔ یہ ان کا مجھ پر اعتماد تھا۔ دستار بندی کا مرحلہ آیا تو الحمدللہ 9 سال کی عمر ہوئی تو میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، تقریباً 2 سال کی مدت یا تھوڑا سا زائد عرصے میں۔ تو دستار بندی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار بندی کا شرف بخشا۔ اس تقریب میں والد صاحب کے دوست احباب حاجی امین صاحب، حاجی عبدالغنی صاحب کے بیٹے عثمان صاحب، اسلم صاحب اور رشتہ داروں میں زوجہ سلیم حیدر شاہ صاحب نے شرکت کی۔ یہ یادگار لمحات تھے میرے لیے اور ناقابل فراموش لمحات تھے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے جب سکول حاضری ہوئی، گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول کوتوالی روڈ، تو سب سے پہلے مجھ سے میتھ اور انگلش کا ٹیسٹ لیا اور خصوصاً قرآن کریم کا ٹیسٹ لیا گیا۔ حافظ قرآن کے لیے کنسیشن ہے کہ ڈائریکٹ اس کا 6th میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی سکولنگ تو میری گھر میں ہی تھی، والدہ محترمہ نے پڑھایا، لیکن باقاعدہ ایڈمیشن کے لیے گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول کوتوالی روڈ رابطہ کیا اور 6th کلاس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ تعلیمی سیشنز کے دوران کلاس 6 سے لے کر گریجویشن تک قرآن کریم پر زیادہ توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے
بھولنا شروع ہو گیا۔ اس دوران ایک قابل ذکر نام قاری اللہ دتا شاکر، جن کا تعلق جھنگ سے آگے ایک گاؤں رتہ کلاں سے ہے، مجھے بار بار کہنے لگے، شاہ جی آپ کی منزل بڑی اچھی تھی، مسجد میں آیا کریں اور استاد جی کو سنایا کریں۔ مگر میں اس وقت تک دنیاوی تعلیم کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن قاری اللہ دتا کے کہنے پر قرآت کی تعلیم کے لیے قاری کرامت علی نیمی صاحب کے پاس حاضری ہوئی۔ قاری صاحب نہایت مشفق اور مہربان استاد تھے، قرآت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، مگر اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجزی سے نوازا تھا۔ قرآت کے ساتھ ساتھ قاری اللہ دتا نے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ اب استاد جی کے پاس منزل سنانے بھی آیا کریں۔ اسی دوران اللہ نے کرم نوازی کی اور قرآن سے دوبارہ رابطہ جڑ گیا، اور استاد محترم الحاج حافظ قطب الدین سیالوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ایک پاؤ یعنی ایک ربع سے آغاز کیا، اور ایک سال میں ٹارگٹ رکھا کہ 15 سپارے یاد کرنے، اور وہ ٹارگٹ الحمدللہ حاصل کیا۔ 15 سپارے استاد محترم کے بطور سامع کے سماعت کیے، پھر اسی طرح اگلے سال 15 یاد کر کے پورا قرآن مجید استاد محترم کا بطور سامع سماعت کیا، اور یوں منزل کافی بہتر ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ کیونکہ سماعت کر چکا تھا، اب مسلح سنانے کی تیاری کرنا تھی۔ اس سلسلے میں استاد محترم نے بھی وہاں پر بھی بہت گائیڈ کیا، اور ذمہ داری لگائی ہم 4 حفاظ کرام کی کہ ایک تلاوت کرے گا نوافل میں اور باقی سب سماعت کریں گے۔ ان میں حافظ کفایت اللہ سیالوی، قاری احمد رضا اور حافظ حیات۔ ہم روزانہ ایک سپارہ سناتے، ایک سناتا 3 سنتے، تو اس طرح بہت عمدہ تیاری ہوگی نماز تراویح کے حوالے سے۔ تو استاد محترم میری اور میرے جونیئر حافظ محمد عرفان کی اکثر طلباء کو مثال دیا کرتے کہ ان دونوں کی منزل بہت اچھی ہے، تو آپ بھی اس طرح پڑھا کریں اور اس طرح یاد کیا کریں، یعنی ان کو ہمارا ریفرنس دے کر گائیڈ لائن دیا کرتے، تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات تھی۔ استاد محترم پروفیسر حاجی رمضان خان صاحب، ان سے 1996 میں بی اے میں پڑھا کرتا تھا میں، گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ملاقات ہوئی ان سے۔ انہی دنوں بھکر میں آل پاکستان مقابلہ حسن قرات کا دعوت نامہ پروفیسر عصمت اللہ خان نیازی صاحب کو موصول ہوا، جو کہ ہمارے ادبی مقابلہ جات کے انچارج تھے۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ حسن قرات کے لیے آپ نے بھکر جانا ہے۔ ہمارے اسلامیات کے استاد محترم پروفیسر حاجی رمضان خان صاحب کو نوٹس میں دیا کہ کچھ دن لیکچر اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کمپٹیشن پر جانا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے حیران کن انداز سے پوچھا، آپ کمپٹیشن پر بھی جاتے ہیں؟ آپ حافظ بھی ہیں؟ جواباً عرض کی، جی سر۔ آپ نے حکم فرمایا کہ آپ نے 27ویں رمضان کے بعد جامعہ مسجد جودی پیپلز کالونی میں رابطہ کرنا ہے، وہاں پر اور بھی حفاظ کرام آئیں گے، تو آپ نے بھی وہ سنانا ہے۔ حکم کی تعمیل کی، نماز تراویح دیگر حفاظ کرام نے بھی پڑھائی اور میں نے بھی پڑھائی۔ الحمدللہ اسی سال میری سلیکشن ہو گئی، انتظامیہ نے مجھے سلیکٹ کیا 1997 کے مسلح کے لیے۔ 1997 کا رمضان مبارک آیا اور استاد جی کی مشاورت سے میرے سامع حافظ رضوان مقرر ہوئے۔ اسی دوران میرا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایم اے اسلامیات میں داخلہ بھی ہو چکا تھا۔ میرے پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ اور کلاس فیلوز نے مجھے کہا کہ آپ ادھر یونیورسٹی میں ہی نماز تراویح پڑھائیں، مگر میں نے یہ کہہ کر معذرت کی، میری ادھر پکی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت کے صدر خان عبدالصمد خان صاحب نے
مجھے کہا تھا کہ آپ ہی تاحیات یہاں پر سنائیں گے، اور کیونکہ یونیورسٹی میں 2 سالہ سیشن تھا اس لیے میں نے پریفرنس ادھر فیصل آباد کو ہی دی کہ یہاں جگہ بن چکی ہے تو ادھر ہی میں سناؤں گا۔ پھر گلشن کالونی جہاں میں نے حفظ کیا وہاں سے بھی آفر ہوئی استاد محترم کے انتقال کے بعد، لیکن کیونکہ وہاں جودی مسجد میں لوگوں کا ذوق اور شوق بہت بلند تھا، وہیں کو میں نے ترجیح دی۔ والد گرامی کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح پڑھوں، الحمدللہ وہ خواہش پوری ہوئی، اور مجھے بھی یہ شرف ملا کہ میرے پیچھے انہوں نے نماز تراویح ادا کی۔ 2016 میں والدہ کا انتقال ہوا۔ وہ تراویح پر جانے سے پہلے کچھ ماتھے پر لکھ کر بھیجا کرتی تھیں، اور بعض اوقات ان کو افطاری کے بعد اونگ یا نیند آ جاتی۔ اول تو ہماری جرأت نہ ہوتی کہ ان کو اٹھایا جائے، لیکن اس معاملے میں اکثر اٹھا لیا کرتا کہ ماتھے پر لکھ دیں، کیونکہ میرا اعتقاد ایمان بن چکا تھا کہ جب تک وہ ماتھے پر لکھیں گی نہیں مجھ سے تراویح نہیں پڑھائی جائے گی۔ اور انتقال کے بعد جب مصلی سنانے کی باری آئی تو میری ہمت دم توڑ گئی کہ کیسے ماتھے پر لکھوائے بغیر جاؤں گا۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں تھا کہ کیا لکھتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ میری زوجہ نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا لکھتی ہیں، تو انہوں نے اس پر جواب دیا تھا کہ 3 مرتبہ الفتح لکھا کرتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک محبت کا اظہار تھا، اور میرا اس حوالے سے یقین بھی بن چکا تھا کہ لکھے بغیر تراویح مجھ سے نہیں پڑھائی جائے گی۔ پھر افطاری کے وقت ہمیں بہت پرہیز کرنا پڑتی، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لیا جائے تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مغرب کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد، کیونکہ 2 وینز بدل کے جانا پڑتا تھا، فوراً میں اور میرا سامعہ نکل جاتے تاکہ وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں۔ الحمدللہ 1997 سے لے کر اب تک یعنی 2021 تک میرے 25 مصلی ہو گئے۔ میرے سامعہ حافظ محمد رضوان جنہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کوارڈینیٹ کیا، میرے ساتھ رہے، اور کوئی لقمہ آتا تو بہت احسن انداز میں پہلے انتظار کرتے کہ خود صحیح کر لیں، صحیح نہ ہونے کی صورت میں غلطی بتاتے۔ بعض سامع حضرات اس انداز میں غلطی بتاتے ہیں کہ امام تراویح غصے میں آ جاتا ہے کہ اتنی جلدی غلطی بتا دی۔ امام کو صحیح کرنے کا وقت دینا چاہیے تاکہ خود ہی وہ کریکشن کر لے، اور سامع کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ امام ٹریک پر رہے، اور سامع کو بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر امام کو کوئی غلطی اس کی مس ہو گئی تو اس کا ذمہ دار سامع ہوتا ہے۔ اس لیے سامع کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو سامع کے بغیر قرآن سنانے کا تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سامع کو علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہم دونوں کو بڑی مستقل مزاجی عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج 25ویں مصلی کی تکمیل ہوئی، اور تمام انتظامیہ اور مقتدی حضرات نے ہمیشہ قرات کی تعریف کی اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ ان 25 سالوں میں کبھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا گیا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بعض دوستوں اس انداز سے بھی حوصلہ افزائی کرتے کہ میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، کراچی گیا ہوا تھا، دبئی گیا ہوا تھا، کینیڈا گیا ہوا تھا، امریکہ گیا ہوا تھا، لیکن جو مزہ آپ کے پیچھے تراویح پڑھنے کا ہے وہ کہیں بھی نہیں آیا۔ تو یہ ان کی کمال حوصلہ افزائی تھی، اور حوصلہ افزائی ہر عمر میں، وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی اسے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور یہی حوصلہ افزائی انسان کو بلند مقام پر لے کر آتی ہے۔ تو موجودہ انتظامیہ کے صدر
شیخ زاہد صاحب بھی بہت اخلاص و محبت والی شخصیت ہیں، ان کے بیٹے نے الحمدللہ اس مرتبہ پہلا مصلی سنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام کو اپنی منزل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منزل یاد جو نہ رکھ سکے ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حفاظ کرام کو رمضان المبارک میں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے والدین کی، اساتذہ کی اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔